بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلبی بھائی کے تمام سامعین کو خوش آمدید اور پیار بھرا السلام اور آداب۔ نعمان کے الفاظ سن کر سائمہ پر سکتہ طاری ہو گیا اور اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب وہ بھی نعمان جتنی تھی اور اس طرح اپنے والدین کو تنگ کیا کرتی تھی۔ آج 20 سال کے بعد وقت نے پلٹا کھایا اور آج اپنے والدین کی جگہ وہ خود ہے اور اس کی جگہ نعمان نے لے لی ہے۔ نعمان اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے لاڈلا بھی بہت تھا۔ اسے بھیجا لاڈ پیار نے اسے ضدی اور خود سر کر دیا تھا۔ سائمہ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی ہر فرمائش پوری کرتی تھی۔ اس کے نتیجے میں بعض اوقات اسے خود پورا مہینہ انتہائی تنگ دستی میں گزارنا پڑتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا احساس کمتری کا شکار ہو اور اپنے آپ کو رشتہ داروں اور دوستوں کے مقابلے میں کمتر سمجھے، اس لیے وہ اس کی ہر ضرورت بن کہے پوری کرتی تھی۔ سائمہ نے گھر کی مرمت کروانے کے لیے کمیٹی ڈالی تھی، لیکن جیسے ہی نکلی تو نعمان اس کے سر پر سوار ہو گیا کہ اس کے سارے دوستوں کے پاس موٹر سائیکل ہے اور اس کے پاس نہیں ہے۔ سائمہ نے بہت سمجھایا کہ گھر کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، جگہ جگہ سے پلستر اکھڑ چکا ہے، فرش ٹوٹ چکا ہے، ہر چیز قابل مرمت ہے۔ 2.5 مرلے کا یہ گھر دیکھنے کے میں ہی انتہائی خستہ حال لگتا تھا اور اپنے مکینوں کی مفلسی کا منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن نعمان نے سائمہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بلاخر سائمہ نے اس کی خواہش کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اسے کمیٹی کے 30,000 روپے دے دیے، جو کہ اس نے ہر مہینے بہت مشکل سے ادا کی تھی۔ گھر میں سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل آ گیا۔ اب بس نعمان تھا اور اس کا موٹر سائیکل۔ دن رات موٹر سائیکل پر گھومتا رہتا تھا۔ اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کا اسے کوئی خیال نہیں تھا۔ باپ ایک دفتر میں کلرک تھا، اس کی تنخواہ سے ہی گھر کی گاڑی چلتی تھی۔ نعمان نے بہت مشکل سے BA کیا تھا اور اب افسر کی نوکری ڈھونڈ رہا تھا۔ کہتا تھا کہ کسی دفتر میں افسر بن جاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نوکری نہیں کرتا۔ آج نعمان گھر آیا تو اس نے سائمہ سے کہا، ماں، میرے اوپر بہت قرض چڑھ چکا ہے، میرے دوست بہت امیر ہیں، اس لیے قرض لے کر ان کے سامنے اپنی کم حیثیتی چھپاتا رہا ہوں اور کھلا خرچ کرتا رہا ہوں۔ میرا قرض 5 لاکھ سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ اب یہ چھوٹا سا مکان بیچ کر ہی قرض ادا کیا جا سکتا ہے، ورنہ کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ مکان 5 لاکھ تک کا بک جائے گا۔ پراپرٹی ڈیلر سے میری بات ہو چکی ہے، ہم کرائے کے مکان میں شفٹ ہو جائیں گے۔ سائمہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، کیونکہ اس نے اپنا سارا زیور بیچ کر یہ مکان خریدا تھا، ورنہ عارف تو اسے بھیا کر کرائے کے گھر میں لے کر گئے تھے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب اس کا رشتہ عارف سے ہوا تو وہ بہت روئی کہ ہم غریب ہیں اور آگے جس گھر میں جاؤں گی وہ بھی غریب ہیں۔ پھر سب کے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس نے یہ شرط لگائی کہ مجھے اعلیٰ قسم کا جہیز چاہیے۔ جب اس نے جہیز کی لسٹ دی تو والدین ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے کہا بھی کہ ہم اپنی بساط بھر دیں گے، لیکن جس طرح کا تم چاہتی ہو وہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ یہ سن کر اس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اگر میری شرط پوری نہ ہوئی تو میں شادی نہیں کروں گی۔ بالآخر اس کے والدین نے اپنا گھر بھیج کر اس کی شرط پوری کی اور خود کرائے کے گھر میں چلے گئے۔ انہوں نے اس کی ضد پوری کرتے ہوئے بہت شاندار طریقے سے اس کی شادی کی اور جہیز میں وہ سب کچھ دیا جو اس نے چاہا تھا۔ مگر آج 20 سال بعد اس کے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے سامان باندھنے لگ گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ یہ مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔